نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھے راستے پر۔ ماشاءاللہ اپنا ایک پارہ مکمل ہوا، اب جو ہے دوسرا پارہ شروع ہوا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، پہلی آیت ہے دوسرے پارے کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے اعتراضات کے جو ہے جوابات دیے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعتراض کیا تھا مخالفین نے، اس کے اندر ایک سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے قبلے کے تعلق سے، لفظ قبلہ اس کے معنی کیا ہیں؟ قبلہ سمت اور جہت کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جس طرف انسان رخ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے، جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق مغرب شمال جنوب کسی چیز کی محتاج جو ہے نہیں ہے، وہ بالاتر ہے ان تمام تر چیزوں سے، وہ کسی خاص سمت میں نہیں ہے۔ اور اس کا اثر اگر سمجھو معاملہ یہ ہو کہ جو سمت اللہ نے متعین کی ہے، خانہ کعبہ کو تمام تر مسلمانوں کے لیے متعین کیا گیا کہ ایک ہی طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھا جائے، تو اگر سمت ایک ہوگی تو عبادت کرنے میں آسانی ہوگی، کیوں تو عبادتیں جو ہے کئی طرح کی ہیں، ایک اجتماعی عبادت ہے اور دوسری انفرادی عبادت ہے۔ انفرادی عبادت ہے جیسے ذکر و سلوک ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ روزہ ہے، وہ بھی انفرادی عبادت ہے۔ اب اجتماعی عبادت جیسے حج ہے اور نماز ہے۔ حج میں لباس اور عمل وہاں پر ہوتا ہے، تمام ارکان ایک ہی دن ادا کیے جاتے ہیں، سب کا لباس بھی ایک ہوتا ہے، اور نماز جو ہے ایک ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، تو یہ اجتماعی عبادت ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اشارہ بھی فرمایا کہ یہ جو اجتماعی عبادت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک طرف رخ ہوگا تو انسان توجہ کے ساتھ عبادت کر پائے گا، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر تمام لوگ ایک ساتھ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو تمام تر لوگوں میں اجتماعیت نظر آئے گی، انفرادیت نہیں ہوگی، اور سبھی لوگوں کا رخ جو ایک طرف ہی ہوگا، تو جس سے کیا ہوگا، تو لوگوں میں اتحاد پیدا ہوگا، آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، وحدت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت میں اتحاد ہمیشہ رہے، تو نماز میں ہمیں وہ اتحاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب آزو بازو میں کھڑے ہیں اور سب کا رخ جو ہے ایک طرف ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو متعین فرمایا ہے۔ اگر اتفاق سے سمجھو قبلہ اور سمت متعین نہ ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا؟ معاملہ بڑا عجیب ہوتا۔ ایک ہی مسجد میں کئی لوگ کئی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، امام مؤذن کا جھگڑا ہو گیا، امام مشرق طرف کرا تو مؤذن مغرب طرف کر کے نماز پڑھائے، بولے میں ادھر ہی کرتا۔ دونوں دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں بولیں گے میں ادھر کر رہا، انہوں بولیں گے میں ادھر ہی کرتا، میرے کو ادھر دیکھنے کا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ یہ معاملہ ہو جاتا۔ تو ایک مسجد میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے جو ہر طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کتنا بڑا اختلاف وجود میں آتا۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہت متعین فرمائی کہ ایک جہت کی طرف کیا ہے رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جب ایک جہت ہوگا تو آپس میں اتحاد بھی ہوگا، خشوع خضوع بھی ہوگا، اور تمام تر مقاصد جو ہے حاصل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ تو سمت کا معنی ہے، قبلے کے کیوں متعین کیا گیا ایک طرف، اس کی بات ہو گئی۔ اب یہاں سے لے لیجیے کہ قبلہ مسلمانوں کا پہلے قبلہ کیا تھا اور اب جو ہے کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو بعض روایتوں کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی اللہ نے تعمیر فرمائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ خانہ کعبہ ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اس کو بنایا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ قبلہ رہا، جس کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اب جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمارت کو اٹھا لیا، یوں سمجھے منہدم ہو گیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ خانہ کعبہ کی کیا کرے، تعمیر کرے، خانہ کعبہ کو جو ہے بنائے۔ تو دونوں نے مل کر کے اس کو بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور انہی بنیادوں پر تعمیر فرمائی جو پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بنایا گیا۔ تو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے بنایا۔ اب خانہ کعبہ بننے کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء علیہ السلام کا وہی قبلہ جو ہے رہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کا قبلہ رہا۔ لیکن بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جب بنائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بھی جو تعمیر پہلی ہو گئی تھی۔ تو کچھ انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا۔ بیت المقدس یعنی کہ فلسطین میں جو مسجد ہے، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کا کچھ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو جب نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ہجرت سے کچھ مہینے پہلے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے کچھ مہینے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ جو ہے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 17 یا 18 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ کر کے جو ہے نماز ادا فرمائیں، اور وہ بھی آپ اس طریقے سے نماز ادا فرماتے کہ آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہوتے تو اس میں مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے، ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ ایسے کھڑے ہو جاتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور مسجد اقصی بھی سامنے، تو دونوں طرف ان کا رخ جو ہے ہوا کرتا تھا اس طریقے سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا اور دلی خواہش ہمیشہ یہ ہوا کرتی تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے میرا قبلہ بنے، میری امت کا قبلہ بنے، اس لیے کہ وہ آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کا قبلہ تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے۔ اب یہاں سے آپ کو میں بتاؤں، دوسری ایک بات عرض کروں، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز ہوئی تو آپ کا وہی قبلہ رہا۔ تو اب مسلمانوں کو بیت المقدس یعنی قبلہ اول سے کیا نسبت ہے جو فلسطین میں ہے؟ صرف ہمارے بھارت کے مسلمانوں کو نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے دو، عرب کے رہنے دو، امریکہ کے رہنے دو، جاپان کے رہنے دو، فرانس کے رہنے دو، کئی کے مسلمان رہنے دو، ان تمام تر مسلمانوں کو روحانی اعتبار سے مسجد اقصی سے لگاؤ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف یہ ان کا قبلہ ہے، یہ قبلہ اول کہلاتا ہے، بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔
اور اس صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس طرف نماز ادا فرمائی، اور مسجد نبوی وہاں پر آج بھی اس کی علامت موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت المقدس طرف نماز ادا فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کو لگاؤ ہے بیت اللہ سے، اس لیے فلسطین سے تمام تر مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان بستے ہیں ان تمام تر مسلمانوں کو فلسطین سے روحانی تعلق ہے۔ آج جو ظلم ذاتی فلسطین کے اندر ہو رہی، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم ذاتی کو ختم فرمائے اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کو یعنی کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس طرف آپ نے رخ کیا، آپ ادھر پڑھتے رہے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوئے کہ بھئی ہمارے قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیے۔ لیکن جب 16-17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نگاہیں اوپر کر کے جو دیکھا کرتے تھے نماز میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بارہا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، سو ہم آپ کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس لیے آئندہ آپ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی خواہش کو پورا فرمایا، تو قبلہ جو ہے بیت المقدس سے ہٹ کر کے بیت اللہ ہو گیا۔ تو اب یہ جو یہودی تھے یہ چڑھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی مسلمانوں کا کیا ہے، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تو کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے، ان کا کوئی اعتبار نہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں کعبۃ اللہ کے بجائے لفظ مسجد حرام کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ دور کے رہنے والے لوگ جو خانہ کعبہ سے دور رہتے ہیں۔ اب پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں اور جو لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں۔ اگر خانہ کعبہ سے ان کا رخ ذرا بھی ہٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ خانہ کعبہ سے دور رہتے ہیں ان کو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے، جیسے ہم اب ادھر بھارت میں رہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا خانہ کعبہ، تو اب ہمارے لیے جو ہے سمت مسجد حرام یا سمت کعبہ ضروری ہے۔ صرف سمت چاہیے ہمیں کہ بھئی اس سمت میں ہے تو یہ سمت کافی ہے۔ خانہ کعبہ سے جو دور ہیں تو ان کے لیے سمت ہے، عین کعبہ نہیں ہے۔ عین کعبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں، وہ لوگ رخ کر کے ادھر نماز پڑھیں گے، لیکن جو لوگ دور ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو سمت کعبہ ہے۔ تب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام تر سمت کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا قل للہ المشرق والمغرب کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور مسجد حرام کا بھی تذکرہ فرمایا، تو گویا کہ خانہ کعبہ عین نہیں ہے ہمیں بلکہ سمت ہے صرف۔ جیسے سمت کیسی، اب اگر بیچ میں خانہ کعبہ ہو تو یہاں سے اگر لکیر ماری جاتی ہے سیدھی لکیر، تو اب جتنے ادھر کے لوگ ہیں تو وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر اس کو ایسی ایک لکیر جو جتنے ادھر لوگ ہیں وہ ادھر رخ کر کے، جو اتنے ادھر ہیں ادھر رخ کر کے، جو ادھر ہیں وہ ادھر رخ کر کے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے بیچ میں ہے اور مسجد حرام اس کے اطراف میں ہے، تو سمت کعبہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہی چیز اگر کوئی آدمی دور بھی ہے لیکن پہاڑ پر ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبہ کا جو ہے یہ کرے، کعبے کی طرف رخ کرے، لیکن جو دیکھ نہیں رہا وہ صرف سمت کا رخ کرے، یہ اس کے لیے جو ہے کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مشرکین کا یا پھر یوں سمجھے یہودیوں کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ جدھر چاہے رخ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، صرف اتحاد کو اور خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمت کو متعین کیا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے۔ اب یہاں پر اور ایک سوال کا جواب بھی جو ہے مل جاتا ہے باریک طریقے سے
بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو، جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، تو یہاں ان کو بھی جواب ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے اور نہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو ایک پتھر کا مکان ہے، ہم اس کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ نے بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نے اس طرف پڑھی، اب جب اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو ہم اس طرف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ کوئی بت نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے ہمارے لیے کہ اسی کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سمجھنے کی نہیں بات ہے، حکم اللہ کا ہے اس لیے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یعنی اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ تو ہمارا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور دوسری جگہ کی ارشاد فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ اسی طرف ہے۔ تو یہاں ان کا بھی جواب ہو گیا کہ بھئی ہمارے لیے خانہ کعبہ خدا نہیں ہے یا کوئی بت نہیں ہے کہ جس طرح ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہوا، قبلے کا تبدیل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو آزمانا بھی چاہتے تھے، دیکھنا بھی چاہتے تھے، تو اس لیے بھی وہ چیز ہوئی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی جس قبلے پر آپ پہلے رہ چکے ہیں اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں آزمائش بھی تھی، پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے تب آپ کے ساتھ لوگ تھے، پھر بیت المقدس طرف آپ نے رخ فرمایا تب آپ کے ساتھ لوگ تھے، اب پھر سے جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اب جو ہے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ان بیوقوف یعنی کہ ان یہودیوں کو بیوقوف کہا گیا جو قبلے کے بارے میں تغیر قبلہ یعنی قبلے کا بدل جانا یہ اسلام کے اصول کے خلاف سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے، تو آخر فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے، اللہ نے صاف فرما دیا۔ اور اس میں بتلایا کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم جل شانہ کے لیے کمر بستہ رہے، سیدھا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، جو حکم مل جائے اس پر بلا چوں و چرا عمل کرے، اور سیدھی راہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ہے مسلمانوں کو یہ حاصل ہوئی ہے، اللہ نے جو عطا فرمائی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے قبلہ صرف اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف حکم رخ کرنے کا حکم تھا، ہم نے کیا، اب خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا ہے تو ہم خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے عبادت کی جگہ یعنی معبد نہیں ہے، بت نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی آتی ہے، صحیحین میں حدیث ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حجر اسود کو دیکھ کر، جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے نا، اس کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ حجر اسود اگر تجھے میں اپنے رسول کو استلام کرتے ہوئے تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا، بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے اور تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، میں نے اپنے رسول کو اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا۔ اور آج ہم اس کو کیوں چومتے ہیں، کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا وہ حکم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنا، استلام کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، ورنہ تو وہ ہمارے لیے خدا نہیں ہے، نہ خانہ کعبہ ہمارے لیے خدا ہے اور نہ حجر اسود ہمارے لیے خدا ہے، بلکہ ہمارے لیے تو
ایک ہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اور ایک حدیث ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں سے 3 چیزوں میں بڑا حسد ہے، 3 چیزوں میں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں میں ہے۔ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کو 3 چیزوں میں۔ ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم اللہ نے ساری امتوں کو دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن تم کیا کرو، عبادت کے لیے مخصوص کرو۔ تو یہودیوں نے شنبہ اور سنیچر کو مقرر کر لیا، اور نصارہ نے اتوار کو جو ہے مقرر کر لیا۔ لیکن عند اللہ کو جو سب سے پسندیدہ دن تھا وہ دن جمعہ کا تھا، جو مسلمانوں کے حق میں آیا، اس لیے ان کو زیادہ چڑ ہے۔ اور دوسری چیز قبلے کے بدل جانا ہے، تحویل قبلہ، یعنی کہ جو قبلہ تمام انبیاء علیہ السلام کا رہا، کچھ انبیاء بنی اسرائیل کو چھوڑ کر تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ یہ کعبۃ اللہ رہا، تو یہ مسلمانوں کے حق میں آیا، تو اس لیے جو ہے ان کو چڑ ہے۔ اور تیسری چیز امام کے پیچھے آمین کہنا، وَلَضَّالِّينَ کے بعد جو آمین کہتے ہیں، یہ صرف شرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اہل کتاب مسلمانوں سے چڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہودی ہیں جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو، نہتوں پر حملے کر رہے ہیں، یہ وہی ان کی چڑ ہے اور وہی ان کی ضد ہے۔ لیکن تمام تر امت مسلمہ کو بیت المقدس سے روحانی تعلق ہے، اور اس کے لیے تمام مسلمان دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور بیت المقدس کو جو ہے اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے، اس کو بھی آزاد فرمائے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بارے میں حکم عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آپ جو ہے چاہے آپ مشرق تر رخ کرو، مغرب تر رخ کرو، اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہیں۔ لیکن یہ بیوقوف لوگ جو یہودی ہیں، یہ لوگ آپ کو قبلہ بدلتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ پر اعتراض کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو اپنے اس میں نہیں لانے کی، توجہ نہیں دینے کی رہتی، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں، لوگ اس سے جو روکتے ہیں۔ تو یہاں پر ملامت کرنے والی کے ملامت کو اللہ کے حکم کے آگے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو نظر انداز کر دینا ہے، اور اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، آپ کہیں گے بیوقوف لوگ، مَا وَلَّاهُمْ، کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس قبلے سے جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے سیدھے راستے کے جس کو چاہتے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔